السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ملک کے نامور آرٹسٹ عباس شاہ صاحب سے. صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی لوگ ان کو جانتے ہیں. آرٹسٹ ہیں, مصور ہیں, استاد ہیں, رائٹر ہیں اور کیا کیا ان سے جانتے ہیں. ان گزشتہ دنوں ان کی جو ہے تھوڑے یہ علیل تھے, تو اب ماشاءاللہ ان کی طبیعت بہتر ہے. تو آئیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور آرٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی, ان کی صحت کے حوالے سے بھی بات ہوگی. السلام علیکم. عباس شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس بہتر ہوں, کافی بہتر ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, حالانکہ آپ کی طبیعت میں پلیزر جی, آپ کی مہربانی. آپ آئے ہیں, ہم نے کیا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے بتائیں طبیعت صحت کیسی ہے؟ تو ٹھیک ہے, جب کافی مطلب کہ بس وہ یہ سوٹی ووٹی پرکھی بس میں نے. اچھا. جنگلے بھی کیونکہ وہ آپریٹ وہ تھا, سرجری بھی تھی کمر کی, تو وہ ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ چلنا پھرنا بالکل ہے ہی نہیں, باہر جانا بالکل ہے ہی نہیں بالکل. بس وہ اسپتال میں گیا تھا, ایئر فورس کا اسپتال یہاں پہ, میرا بیٹا ایئر فورس میں ہوتا ہے, تو وہ اس نے بس وہ وہاں سرجری کرا کے یہاں پہ آگے بیٹھ گیا. چلے اچھی بات. تو اب بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں کافی بہتر کافی بہتر ہے. نہیں طبیعت ٹھیک ہے. اچھا سر, سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کے نزدیک آرٹ کیا ہے, مصوری کیا ہے؟ ایکچولی یہ تو ایک بڑا کامن تھا. میں اسٹارٹ یہاں سے ہی لے رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے. مصوری جو ہے وہ سارے جانتے ہیں, جو مصور ہے نا, جو ایکچولی بچہ جو ہوتا ہے نا وہ مصور ہوتا ہے خود ہی. ہاں بچہ مصور ہوتا ہے. میں سیکھتے بچے سے ہوں. اچھا. تو کیونکہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی, اور وہ یعنی جو ایکسپریس کرتا ہے نا, وہ فرینک ایکسپریشن کرتا ہے اپنا, تو وہی مصوری وہی ہوتی ہے. اب جس کو وہ مطلب مختلف نام دے رکھے نا, ایبسٹریکٹ کیا, اس کو ایکسپریشن دے دیا, ایسی بات نہیں ہے. اچھا. آرٹ ہے بس. آرٹ جو بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ افریقہ میں ہو رہا ہے, چاہے یہاں ہو رہا ہے, چاہے جہاں مرضی ہو رہا ہے, وہ جو آرٹسٹ ہے وہ تو آرٹسٹ ہے. اب اس کو تو نو بڈی کین اسٹاپ ہم نا. جب یورپ میں چلے جائیں, اب یہاں جائیں دیواروں پہ جہاں پہ جب مرضی آئے. بچے کو دیکھیں نا, میں شروع بچے اسی لیے کرتا ہوں کہ بچہ دیواریں خراب کرتا ہے گھر کی. گڈ ہو گیا. کچھ نہیں کرتا, آرٹسٹ ہوتا ہے وہ, بیسیکلی آرٹسٹ. اس اپنا کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں دیوار خراب کر دی, فلانا کر دی. یورپ میں اسی لیے تمام پیرس وغیرہ میں جتنا سارا, جب میں یورپ چلا گیا ہوں, وہاں دیواریں گندی ہیں. یعنی لوگوں نے جو گرافٹی جو کرنا اسپرے کر کے مرضی آرٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ روکتا کوئی نہیں. بولتا نو بڈی اسٹاپس ہم کہ یہ جو مرضی آرٹسٹ ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہے اپنے آپ کو, چاہے وہ اسٹریٹ میں پپیٹ جو بھی کر رہا ہے. جو ایکچولی آرٹ جو ہے وہ زندگی کی حرکت ہے, ایکٹیویٹی ہے انسان کی. تو آپ بھی خود آرٹسٹ ہیں, یعنی آپ اگر رائٹر ہیں, پوئٹ ہیں, اور آپ نے ایفرٹ نہیں کرتے, آپ مطلب جیسے آپ ڈرا نہیں کرتے آپ, لیکن آپ لکھتے تو ہیں نا, لکھتے وہ آرٹ ہے, وہ سارا فائن آرٹ. اب جو NCA میں یا جس آرٹ اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, یعنی اس میں سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, تاکہ وہ اینڈ میں جا کے جب وہ تھیسس دے گا تو وہ اپنے ایکسپریشن اپنا کرے گا, وہ کریٹ کرے گا. تو اس کو جو تھیسس جو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ایکسپریشن ہوتا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے, چاہے جس فارم میں کر رہے ہیں. وہ کیونکہ آرٹسٹ ہے, اور وہ یعنی اس کے مائنڈ کے اندر ایک بھر دیا ہوا ہے کہ تو آرٹسٹ ہے, تو اور وہ آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کو ایکسپریشن کافی ایکسپریشن اس کا آتا ہے. تو وہ بعض ایکٹر بن جاتے ہیں, بعض رائٹر بن جاتے ہیں, بعض سنگر بن جاتے ہیں. اب میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے آشا, وہ سنگر ہے, اور اسپرلے جو ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, وہ سنگر ہے, اور فرسٹ آف اسٹوڈنٹ ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, مطلب کہ کئی جو لڑکے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں, سنگر بن گئے, رائٹر بن گئے, جو بن گئے, بس جو اس کو ایکسپریشن کو ہوتا ہے. لیکن اس کی جو بیسک جو ہے وہ آرٹ ہے. آرٹسٹ جو ہے, آرٹ جو ہے نا, جیسے فائن آرٹ بھی کہہ رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں اس کو, تو وہ آرٹ میں ساری چیزیں یہ ہیں, یہ اس کے رنگ ہے, شیڈ ہیں, فیلڈز ہیں. ساری آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے
وہ بچپن ہی سے اپنا آپ امپریشن جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو روک دیں ڈانٹ دیں, یہ الگ ایشو ہے. لیکن آرٹسٹ جو ہے یعنی آرٹ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ باہر آنا ہی ہوتا ہے. تو وہ آ جاتا ہے, ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا, ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو چیز دیکھ رہا ہے تو اس کا ریئیکٹ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, اسکوائر کیوں بنا ہوا ہے, یہ ٹاور کیوں بنا ہوا ہے, جو بھی ہے, یہ رسی کیوں پڑی ہوئی ہے ایسی, تو وہ اس کو ڈرا کرتا ہے. دیٹ مینس وہ یعنی جو پہلا جو انسان کا جو پہلا لینگویج جو ہے نا انسان کی, جب یہ انگلش میں ٹائپ کو پڑھتا تھا, یہ پہلی لینگویج جو ہے وہ غاروں کی جو کیو کی پینٹنگ جو ہے نا, وہ ساری اس کی ڈرائنگ, اس کی لینگویج ہے, پہلی لینگویج. شکار کسی نے اس میں گائے بائزن اس نے سارا ڈرا کیا. وہ کہانی کی شکل ہے نا, انہوں نے کہانیاں لکھی, مطلب جو آپ بیتی تھی یا جو بھی ان کا تجربات مشاہدات تھے وہ انہوں نے کہہ نہیں سکے تو انہوں نے وہ ڈرا کر دی. جب کیمرہ کچھ تھا ہی نہیں تو وہ ڈرا کرتا تھا, وہ ڈرا تو کرتا وہ آرٹسٹ ہوتا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, ان کے اندر کے آرٹسٹ کو باہر لانا چاہیے. بہت غلطی ہوتی ہے یعنی بچے کو سپریس کر, ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سپریس کر رہے ہیں. وہ ایک لینگویج کریٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے, اس طرح سے کرو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی, اب جو باپ ماں جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے. لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ نہیں جو والد صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو کچھ ہے وہ اس کو کاپی کرنا, وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر اس کا ایکسپریشن جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا اپنا, وہ چھوڑتا نہیں, وہ نہیں چھوڑتا, وہ نہ چھوڑ سکتا ہے, نہ نہیں چھوڑے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. اب میرا جو میرا بھائی جو ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے, اس نے ٹاپ کیا تھا پاکستان میں MBA میں. اچھا ٹھیک ہے جی, بریلینٹ ہے, وہ بہت بریلینٹ ہے. اس نے کہا جی میں نہیں کرتا یہ کام, یہ میں جاب نہیں کرتا, میں نہیں. وہ کار واش کا شروع کر دیا اس نے, وہ کار واش کرتا ہے, ہاں, اور بزنس شروع کرتا ہے. کیونکہ دیکھو نا وہ بیسیکلی بزنس ہی ہے, MBA جو ہے وہ سارا, اس سے کار واش شروع کر, وہ اتنا ارن کرتا ہے کہ پہلے ہمارے صاحب سب ناراض تھے اس سے کہ تو نے اتنی پڑھائی کی ہے اور تو نے یہ کیا حرکت شروع کر دی. تو نہیں مطلب کار واش میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مستری بٹھا لیا, سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں جی میں مہنگی کاریں واش کرتا ہوں اور میں آنیسٹلی کرتا ہوں, اور اس کو صاف ستھری پالش کر کے دیتا ہوں گاڑی, اس کو اپنی گاڑی نہیں لگتی ہے. تو ہی ارننگ لاٹ آف منی. یعنی ابھی وہ ینگ ہے بالکل, اس کا ایک ہی بچہ ہوا, وہ رچ ہے, وہ بس اس نے ایک جگہ لے لی ہے اور گاڑی. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے اندر جو ہے اس کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے, اس کا مزاج ہے, اس کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو اس فیلڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو آپ اس کو جانے دیں, کبھی نہیں کرنا, آپ اپنی مرضی نہ کریں. نہیں, اور غلط بات ہے. اب جیسے لوگ کہ جی میں نے اسپائی بننا ہے, ہاں صحیح, میں نے پائلٹ بننا ہے, جنرل بننے یار, آپ کا کیا جاتا ہے. ہاں میرا بیٹا جو کہتے میں نے پائلٹ بننا, معلوم ٹھیک ہے. اب لوگوں نے کہا جی ایک ہی بیٹا آپ کا ہے, پائلٹ جو ہے جس کی مطلب اس کی لائف ہوتی ہے پائلٹ کی. لیکن نہیں یار, جس کی اس کی مرضی ایسی, وہ ہی وانٹس ٹو بیکم پائلٹ, دیٹس آل. پائلٹ بن گیا اور وہ سینئر آدمی ہے وہ. بہت زبردست آپ نے بتایا کہ آرٹ ہو یا عام زندگی ہو, زندگی کی دوسری فیلڈس میں کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی شعبہ اچھا یا برا نہیں ہوتا, شعبے سب اچھے ہیں. اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ مزاج جو بچہ جس میں ایکسل کر سکتا ہے نا, وہ شعبہ اس کو دے. اچھا ہم آتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ, آپ نے فرمایا کہ یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, جیسے کیوبیزم ہے, ایبسٹریکٹ آرٹ ہے, مصوری ہے, واٹر کلر ہے, اسکلپچر ہے. تو اس کو پھر الگ الگ اس کی کیا ڈیفائن کریں گے؟ نہیں ایکچولی یہ ساری بکواس باتیں ہوتی ہیں, کیوبیزم اور ایبسٹریکٹزم فضول باتیں ہوتی ہیں. یہ جو کرٹک ہے نا, اس نے اس کا نام لے لیا, جیسے کیوبیزم ہے جی, جیسے کیوبز ہے جی. وہ کیا کیوبز ہے بھائی, وہ ایک آرٹ ہے, وہ ایکسپریشن دے رہا ہے, اس میں چیزیں وہ ڈال رہا ہے, اور اس سے اگر اسکوائر چیزیں ڈال رہا ہے اس کے اندر, کیوبیزم تو نہ ہوا نا, وہ اپنے ایکسپریس کر رہا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اور جس طرح کسی نے لیکن شکیں ماری, خواہش لکیریں مار دی, یہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہے. اس کو پوچھے نا جو کرٹک کو کہ جی اس سے کیا مطلب, کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے سمجھ نہ آنے والا. یار وہ آرٹ ہے, وہی تو آرٹ ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ جو لوگ کرتے ہیں, جو ایبسٹریکشن میں جاتے ہیں, وہ ایبسٹریکشن میں آرٹ ہے. وہ چونکہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو,
کسی بندے کی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ٹیڑھا یہ فگر یہ کیوں آنکھ کی طرف کس طرح کیوں بنی ہوئی ہے اور یہ نا ڈسٹارٹ کر دیتا ہے. تو وہ اس کو لوگ کہتے ہیں پھر وہ اینڈ میں یہ کہیں گے جی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. جو سمجھ نہ آئے وہ ایبسٹریکٹ. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آرٹ سمجھنا ہے وہ آرٹ ہوتا ہے یا جو سمجھ آ جائے وہ آرٹ ہوتا ہے؟ نہیں ایکچولی ہوتا ہے نا کہ آرٹ یہ دیکھ کون رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کون دیکھ رہا ہے. اگر اس کو آرٹ کی سمجھ ہے سمجھتا ہے تو کچھ کمنٹ کر دے گا. اول تو اب جب نمائشیں ہوتی ہیں تو ان میں سے 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آرٹ کے بارے میں. ایک آدھا جو جانتا ہے وہ بھی ایک اسپیشل وہ جب وہ نئی چیز دیکھتا ہے نا اور نئی نمائش چیز دیکھتا ہے تو وہ چپ کر بیٹھا رہتا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا وہ, کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بات کیا کی ہے. ان کے سپیریئر آرٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. اب وان گاگ نے زندگی بھر گین گاگ نے گوگین والے نے ان کے ایک نہیں بھی کیا رہا کام. بعد میں جا کے بکا جو او یہ تو بڑی بات کر گیا. اور یار تو پہلے سمجھنا اس کو. اب پکاسو کے پاس ایک بندہ آیا ہے, وہ پکاسو کا کوئی فلم دیکھے نا پکاسو, اس کے پکاسو کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عجیب کریک قسم کا بندہ تھا. وہ یہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا. تو ایک بندہ جہاں اسے جیب میں, اس سے دکھایا بھی اسے جیب میں نوٹ کے اتنے نوٹ ڈالیں کہ نوٹ باہر آ رہے ہیں, اور اس کی ایبسٹریکٹ کی اس کی چیزیں خریدنے آیا ہے. تو وہ فینڈ ہو گیا, اسے دیکھتے نوٹ دیکھتے وہ فینڈ ہو گیا وہ, اور ساری چیزیں اٹھا لی اس یہاں سے. انہوں نے کہا جی یہ میں تو خرید لیا. انہوں نے کہا نہیں یہ خرید لی میں ناٹ فار سیل. تمہارے مائنڈ میں کیا ہے؟ تو ایک خالی ڈرائنگ شروع کی تھی کینوس کے اوپر, لکیر ماری ہوئی تھی. اس کو بولتا تو یہ تمہیں سمجھ آتی ہے کیا لکھا ہوا, یہ کیا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ مجھے سمجھ آئے. کہتے جاؤ پھر. وہ بگا دی اس کو. وہ پیسے لے کے آیا تھا. وہ ایکچولی بزنس مین تھے نا, آرٹ جو ہے پیسہ ہوتا ہے. صحیح. اب اگر میں آرٹ بیچوں, اگر میں وہ ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا کہ 3-4 مہینے کی پہلے بات ہے, آرٹ گیلری میں نے ایک نمائش میں رکھتا نہیں ہوں, رکھا جناب. تو وہ موصول جو ہے وہ میرے پیچھے پڑا کہ جی میں نے خریدا. میں کہ نہیں یہ خریدنے کی پینٹنگ نہیں ہے, یہ بیچنے کی پینٹنگ ہے. اپنا میری پیشن ہے کہ میں نے سچا سربس بنایا ہوا ہے, مجھے دوبارہ نہیں بنے گئے. باقی بیگم کو لے کے یہاں پہ آ کے, بیگم بھی آرٹسٹ ہیں, وہ آرٹ کرتی میں نے یہ لینا ہے. اور اسٹریٹ اوے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے یہاں میز پہ رکھے کہ 30 ہم بعد لے دیں گے, لیکن خریدنا میں نے یہ اٹھانا ہے. پینٹنگ میں اٹھا کے پینٹنگ اٹھانے آئی ہوں. میں مجبور ہو گیا, دیکھو نا بات ہی ایسی اٹھا کے دیکھیں. اب مجھے وہ پچھتاوا اس بات کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ میرے سے نہیں بنے گا. وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں بنے گا. وہ ایک میری جو آرٹسٹ ہے اسپین کی تھی, تو انہوں نے کہا جی یہ آپ جو اوپر لکھا ہو نا بالا خانہ, یہ ہٹا دیں آپ, میری پینٹنگ ہے اندر پڑی. میں کہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ تھی اس کی کیا مطلب ہے؟ میں کہا اگر تم یہ میری پینٹنگ آلٹر کر رہی ہو, سوری میں آپ نے سیری 2 لاکھ مجھے مل رہے, میں تو سوری. کہ نہیں یہ رہنے میں کہ نہیں یہ تم نے کہا کیوں ہے؟ وائی ڈو ٹیل دس تھنگ کہ یہ بالا خانہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا مطلب تمہارا؟ ساری پینٹنگ کا جو دارمدار جو ہے, جو اس کا جو کیپشن جو ہے بالا خانہ ہے. بالا خانہ وہ پروسٹیوشن کا میں نے بنایا تھا, پینٹنگ بنائی تھی کہ پروسٹیوٹ بیٹھی, گاڑی بیٹھی. میں کہ تمہیں پتہ ہے پروسٹیوشن یہاں کیا ہوتی ہے, ہیرا منڈی کیا ہوتا ہے, جو بالا خانہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں. میں کہ پھر تم یہ وائی آر یو بائنگ دس پینٹنگ؟ کہتی ایسے واقعات یورپ میں بہت ہر جگہ پہ ہو رہے ہوں گے نا. میں کہ وہ نہیں ہے واقعی, یہ اور چیز ہے. یہ بالا خانے کا مطلب اور ہوتا ہے. چپ کر کے بیٹھے. اب میری پینٹنگ میں نے وہ بڑا مشکل ہے, میں نے اپنے آپ کو کنوینس کر کے کیا ہے کہ میری پینٹنگ میں یہ لگی ہوئی ہے. تو اس میں ایک عورت ہوتی ہے, ہاتھ کے اشارے ہیں اس میں, اور کیا کہتے ہیں ماسک ہے, اور ایک برڈ ہے. برڈ جو ہے وہ فریڈم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ پیغام دے دیں آگے پیچھے جو کچھ بھی کریں. کبوتر نہیں بلکہ اور برڈ لال پیلے. ماسک جو ہے وہ مرد ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی ریویل نہیں کرتا, یعنی وہ چلاک ہوتا ہے اور وہ بالکل ماسک کے اندر ہوتا ہے وہ. اور عورت جو ہے وہ اس کی کئی ایکسپریشن ہے, ماں ہے, بہن ہے, کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, ایکسپریشن ہے. عورت جو ایکسپریس اپنا کرتی ہے, لیکن اس میں جو مردوں کی طرح کروڈنس نہیں, جو بڑی طریقے سے ایکسپریس اپنے آپ کرتی ہے. بعض اوقات بندے دھوکہ کھا جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہی ہے, لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے عورت کو.
تو اور انٹیلیجنٹ ہے بہت زیادہ جو انسان، اسی لیے انسان وہیں سے پیدا ہوتا ہے. دیکھو نا وہ کھیتی ہے نا، وہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے، عورت سے، مرد سے نہیں پیدا ہوتا. تو اور اس کے ساتھ ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نیچر ہے، نیچر کی قسم ہے، نیچر سے وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں باہر. اور نرسری ہے نیچر کی، وہاں سے انسان نکلتا ہے. برا پیڑا اچھا جو بھی ہے بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن انسان پیدا وہیں سے ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. وہیں سے ہوتا ہے. تو سر سب سے ضروری کیا چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا مصور بننے کے لیے، چلیں وہ تو بائی برتھ آرٹسٹ ہے نا، اگر وہ بائی برتھ ہے، اس کے بعد پہلا سلسلہ کیا، ایسی مشق، کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی ٹپ ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ کہے جی، ہر کوئی کہتا ہے جی میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں مصور، تو کیا چیز وہ کرے؟ نہیں، ہر ایک کو نہیں کہتا. یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ آپ جس نے مصور بننا ہے، جو لڑکا لڑکی جو بندہ ہے، اس کی ایج نہیں ہوتی ہے، وہ جوائن کر لے کسی انسٹیٹیوشن کو جہاں پہ ڈرائنگیں سکھاتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں. میں نے گلی میں سیکھا ہوا ہے سارا. یہ جو سینما آرٹ جو ہے نا، یہ جو مجھے انسپائر ہوتا ہے بڑا سخت. کلوپیٹرا بنی ہوئی ہے، یہ بڑے کیا ڈرائنگ، بڑی بڑی ڈرائنگیں بنائی ہوئی ہیں. تو میں وہ ڈرائنگ کرنا شروع کرتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے اب یہ بنسپتی گھی ہے، مجھے پتہ نہیں لگا، میں وہ اس کا ڈیزائن میں نے بنایا ہوا ہے. ہاں وہ بک گیا، پیسے مجھے پتہ ہی لگا، میں بھیجی ان کو. وہ بنسپتی گھی کا ابھی تک چل، اس پہ ایک درخت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کشمیر بنسپتی ایسے کوئی نام. وہ میں پھر یہ کہ کارٹیکس والے انہوں نے کہا جی ہمیں ایک بڑا زبردست پوسٹر چاہیے، وہ میں بنا کے بھیجی اس کو. آپ یقین کریں، مجھے ابھی جا کے کوئی 4-5 سال پہلے پتہ لگا میں نے بنایا ہوا آرٹ. وہ جو یعنی اس پہ ایک گلوب ہے، اسی کے سے سڑک جا رہی ہے، اس میں ایک ٹرک جا رہا ہے. ٹرک جو ہے گلوب ٹریول کر کے وہ ٹرک جو نکل رہا ہے اسپیس کے اندر، وہ میں نے بنا دیا. وہ جناب وہ اپروو ہو گیا. اس زمانے میں 100 روپے انعام تھا اس کا. تو 100 روپے بڑی اماؤنٹ تھی. 57 کی بات کر رہا ہوں، 1957 میں میٹرک میں تھا. میں اس وہ بڑی اماؤنٹ تھی 100 روپے. میرے باپ کی تنخواہ 250 روپے تھی. وہ مجھے کہتا ہے تو پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ تو دیکھو یہی بات ہے نا، ساری نہیں پتہ ہوتا انسان کو. اور جو ٹیلنٹ ہے نا، یہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے. وہ بس وہ میں مری میں مجھے انسپائر ہوا کہ میں نے کہا کہ یار وہ مجھے بندہ کہتا ہے ٹوکری وکری کوئی نہیں ہے. میں نے ٹوکریوں میں نے پھول بنانا شروع کر دیے. یہ کہتے ہیں پھول پتیاں خوبصورت ڈیزائن کر کے نا آئل سے. وہ ٹوکری بکری بھی ہو گئی اس کی. وہ ٹوکری بکری 30 روپے روز کی آمدنی بھی ہو گئی. 30 روپے یعنی 8 آنے میں ایک ٹوکری لیتا تھا میں. 8 آنے اس زمانے میں بڑی اماؤنٹ تھی. تو میں 30 روپے روز کماتا رہا. تو میرا باپ اور میری ماں کہتے ہیں یہ پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ اتنے پیسے دیکھو نا، 300 سیکٹری پنجاب کی تنخواہ 600 روپے تھی. تو میں کہاں سے پیسے لا رہا ہوں؟ وہ یہ کہ یہ آئی نیور نیو اباؤٹ دس تھنگ کہ یہ بزنس بھی ہوتا ہے. ٹوکرے بکتے بھی ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں. جو نا سوینئر لے جاتے ہیں نا. ہاں جی بالکل. ہاں تو اب یہ کام ہو رہا ہے. سوینئر شاپ الگ ہوتی ہیں، تو پیسے سے ہیں. یعنی وہ آرٹ، میں یہ آرٹ بیس کی بات کر رہا ہوں. میں نے چونکہ آرٹ کو پھر بنانا شروع کیا. وہ پھر میں نے سینما کہتے یہ بورڈ بنانا ہے جی. اچھا جی. تو وہ کھانے مارتے تھے، کھانے. میں کھانے نہیں مارتا. کیا بنانا، کیا ہے کہ بنانا ہے جی، ٹریکٹر بنانا ہے، یہ بنا کے چاک سے، وہ بھی چاک سے بنا کے دیتا ان کو. اس کی مجھے 10 روپے 12-20 روپے مل جاتے تھے. میں جیب میں 10 روپے خرچ نہیں ہوتے تھے. تو وہ بورڈ کے اوپر جو چیزیں بن رہی ہیں وہ خود ہی. اس سے پھر اس میں 2-3 ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے کہ ڈرائنگ کرتا ہے، پھر اس میں ایک ڈارک ایریا لگاتا ہے ایک آدمی. وہ اور کام کو نہیں کرتا، وہ مارکیٹ گھوم رہا ہوتا ہے. تو لگا پہ ہے ڈارک ایریا، تصویر دے رہی اس کو، وہ خود ہی ڈارک ایریا جو ہے نا کنٹراسٹ ہے وہ بنا کر دے گا. پھر ایک اور آتا ہے مڈ ٹون لگاتا ہے. وہ مڈ ٹون، اس کو مڈ ٹون لگا دے گا، چل جائے گا وہ، اس کے پیسے مل جائیں. پھر ہائی لائٹ مارتا استاد، جو ہائی لائٹ جو ہے نا، جو بڑے بورڈ کا ہو. اب تو خیر بینیفکس آ گئے. ہائی لائٹ کو استاد ہی اس ہائی لائٹ میں ہوتی ساری. تو میں ساری بات سیکھ گیا تھا. میں نے کہی استادی بھی ہوتی ہے. بلکہ وہاں پہ ایمبیسڈر ہوٹل مری میں ایک ابھی تک بورڈ لگا ہوا ہے. ابھی وہ بورڈ تھا کوئی 40 فٹ لمبا. اچھا. وہ ملک صاحب تھے
اللہ خلیق رحمت کرے, مجھے بیبی کہتے تھے, بیبی اوے مینوں اے یار کوئی نہیں کردا پینٹر, کہندا سانوں بورڈ لا کے دیو تھلے اتنے نہیں. میں کہ جی کی کرنا کی ہے, اے لکھنا. میں کہ میں جب میں کر دوں, میں ایک عام برش وہ جو دو اس کا رنگ ہوتے تھے, بلو رنگ پہلے تھا بورڈ کا, وہ بورڈ کوئی تھا کوئی 3 فٹ چوڑا اور 40 فٹ, میں الٹا لٹک کے نا اسے میں وہی ٹریس کر کے اسی کو کر کے اینڈ تک دے گیا کہ اس کا بورڈ نیا ہو گیا. یہ تو کمال کرتا یہ تو میں ایسا 20 پھاڑ ہے, میں نے 20 لے جیب ڈالی, مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے 20 روپئے ہوتے ہیں کوئی ریٹ کا. میں نے اس کو بنا دیا چونکہ میرے والد کا دوست تھا, وہ ایمبیسڈر ہوٹل کا مالک تھا, تو وہ بس میں کہ نہیں جی ملک صاحب نے کیا, میں چونکہ بیٹھا والد صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے یار, ویری گڈ تھنگ, وہ میرے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور مجھے میرے سے پیسے نہیں دیتا. میں کہ ٹھیک ہے, تو وہ بنا کے دے گیا. اور سر کئی ایسے کام کیے جو پتہ ہی نہیں. میں کالج میں پڑھتا نا, گورنمنٹ کالج میں پنڈی, تو میں نے کلاسز پہلے میں نے ایف ایس سی کر لی, چھوڑ دی میں نے, پھر مڑ کے آگے ایف اے کرنے کے لیے آگے. تو مجھے کہتا ہے وہ جو ماں صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پھر آ گئے, اور جی میں نے ایف ایس سی کوئی نہیں کرنی, میں ایف اے کرنا تو پھر کی کریں. او تو پوئٹ ہے گئے, میں اور ہمارے ایک گروپ تھا, ہم پوئٹری کرنا یہ کرنا لکھنا, تو اس زمانے ہم نہیں کرتے تھے, پوئٹری کرتے تھے. اور پہلا جو ناول لکھا تھا آغا بابر نے, ڈاکیا, نقوش بھی چھپا تھا, وہ دیٹ از اے ماسٹر پیس. اور ڈاکے میں ایک دفعہ پڑھا, وہ نہیں جیسے مضمون تھا وہ, پھر سیکنڈ ٹائم پڑھا, دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اباؤٹ ٹیچنگ کی. لرننگ ٹیچنگ یہ ہوتی کیا ہے, کس طرح سے آدمی ہاؤ ٹو بیکم اے رائٹر. آغا صاحب پنڈی آرٹ کاؤنسل میں تھے وہ, تو ہی واز اے گریٹ رائٹر, میں کوئی شک کی بات نہیں. اور جی اس سے میں نے سیکھا, وہاں سے میں سیکھ گیا, لکھنا سیکھ گیا میں, بٹ وداؤٹ آسکنگ ہیم. مطلب اسی کو میں نے 5-6 دفعہ پڑھا ہے وہ ڈاکیے کو. کبھی آپ اتفاق دفعہ پڑھنا, نقوش میں چھپا تھا, پہلا مضمون تھا, اس کا ماسٹر پیس تھا بابر کا, ڈاکیہ تھا, مشہور تھا. پھر یہ کہ مجھے کتاب لگی ہے کباڑی کی, ہفت بند ملا کاشی. یہ کیا ہے یار, اس میں فارسی بھی مطلب اردو میں تھا لیکن فارسی میں کچھ شعر تھے, پھر ملا کاشی مشہور تھے. تو وہ میں نے شروع کیا, مجھے تقریباً زبانی یاد ہو گیا سارا. وقت ملا کاشی جو ہے وہ 50 پیج جو ہے, سما شتاب کر دے میرے دل کے جو پروردگار, پتہ ایسی کچھ ہے سنائے نا جو یاد ہے. مجھے یاد نہیں, بالکل بھول گیا. سما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا پروردگار, واسطہ پتہ کس کا, ایسی تھا وہ, حسین کا ایسی بنا. وہ میں نے پورا پڑھ لیا, اور پڑھنا کیونکہ دیکھو نا آپ وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے, اور جیسے باہر برف پڑ رہی ہے, آرام سے ماں نے جناب وہ لا کے چائے شائے بنا کے دے, لا کے میں ملا کاشی پڑھ رہا ہوں میرے. تو میری بات جو ہے وہ ان پڑھ تھی, گاؤں کی تھی, کہ یہ کیا تو پڑھ رہے. میں کہ یہ سنا مجھے, میں نے سنا, ان کو یاد ہو گیا, اس کی اتنی اچھی میموری تھی ان کی. ہاں کہتی یہ تو مرثیہ ہے. میں کہ جی اب ان کو نہیں, مجھے نہیں پتا کہ مرثیہ ہے کیا چیز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سیکھتا. میں جب بھی میں نے پڑھانا چھوڑ دیے, میں 2 چیزیں پڑھاتا ہوں. ایک تو ہوتی ہے 2 وزڈم ہوتی ہے انسان کے اندر, ایک اسٹریٹ وزڈم ہوتی ہے اور ایک اکیڈمک وزڈم ہوتی ہے. اب جیسے آپ اکیڈمی میں پڑھیں, آپ اپنے ایم اے کر لیا, پی ایچ ڈی کر, وہ دیٹس یور اکیڈمک وزڈم. لیکن جو اسٹریٹ وزڈم جو ہے نا, وہ چاہے وہ اس کا بیسک جو ہے وہی ہوتا ہے. یہ جو اپنی ماں نے, دادے نے, دادی نے, بچے نے جو آپ نے اسٹریٹ پہ سیکھا ہوا نا, وہ وزڈم ہوتی ہے. اسی کو ایکیومولیٹ وہ کر کے آپ کیا کہتے ہیں اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں. اکیڈمی میں ایم مار رہے ہوتے ہیں, چمڑا مار رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتے وہ بیسک وزڈم وہی ہوتا ہے. بیسک وزڈم وہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب لکھنے کا شوق ہوا تو پھر آپ نے کچھ لکھا بھی؟ بہت لکھا میں نے. کیا لکھا, کس سینٹ میں لکھا؟ میں نے ساری لینگویج میں. اس میں ہوتا نا کہ کیا کہتے ہیں, پنجابی میں, انگریزی میں. کیا لکھا, شاعری کی یا نثر؟ شاعری کی. نثر اسی لیے شاعری, نثر میرا اپنا اسٹائل ہے, اپنے ایک جو میرے سارے رائٹر میرے پاس لڑکے آتے ہیں یہاں پہ,
ان کو میں کہتا ہوں دیکھو تم تھوڑا چینج کرو. ایون افتخار کو میں نے کہا تھا تو یہ چینج کرو, یہ بندش شہری مت کرو, فریڈم کی بات کرو, تھوڑی سی فری بات کرو. لیکن فری جو بات کرتے ہیں وہ رزم میں ہوتا ہے سارا, وہ ساری رزم میں ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو, اب یہ بڑی بات ہے, فیض صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. فیض صاحب نے کہا تم مجھے یا تم لکھتے بھی ہو. میں کہا جی میں مولو بھائی نے کہا گل کرنا. میں کہ نہیں یار تم پڑھا تو مجھے کیا ہے, تو نہیں گل کر. میں کہ جی میں لکھنا کیا جی, میں نے کوئی ایڈ کیا. ہاں سناؤ. تو وہ گلی میں ایک بندہ گھوم رہا تھا, 3 ڈبہ ویچ, رضی اخبار ویچ, یہ اس کا مجھے نا جو 3 ڈبے والے. سمجھ گیا. اچھا, میں نے کیا کیا کہ ویچ 3 ڈبہ ویچ, رضی اخبار ویچ اندر تھا کوڑا. تو پیسہ تڑپ, یہ کیا کہہ دے تو نے بھائی, یہی تو ہوتا ہے اسی کو. اور پھر شروع ہو گیا, خیر وہ لیکچر سا بن گیا فیض صاحب کو. ملم تھے ویسے, ملو بھائی سارے بیٹھے تھے ہم لوگ. تو ویچ اندر تھا کوڑا, بات تو وہی ہے نا, درست. 3 ڈبہ ویچ اخبار ویچ اندر تھا کوڑا. پھر میں نے کئی دفعہ ایسے, پروفیسر لنچ تھا لیمان کا پیرس کے جو رسالہ نکلتا لیمان. ہاں لیمون فرینچ کا لیمون تھا, وہ میں پڑھتا ہوں جب فرینچ میں سیکھ رہا تھا. ہاں تو لیمون جو ہے وہ اس میں پروفیسر لنچ تھا. تو وہ امریکن سینٹر میں ایک مشاعرہ ہوا ہے, تو اس میں ڈاکٹر چنگیز ہوئے سارے ایسا کرنا, چلو تم ہی آنا. میں کہا جی میں نہیں آنا, مجھے انگریزی آتی نہیں ہے کیا, وہ تو چلتے صحیح نہ تھے. تو لنچ نے اپنا وہ, میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اسٹیج کے اوپر. لنچ نے اپنا بڑا کارنیول کے اوپر, کارنیول ان کا ہوتا تھا, کارنیول کا بہت سارے کا. لیمون کو میں کارنیول پڑھا, میں نے کچھ بھی تیاری میں نہیں کی تھی. میں نے اسی کارنیول پہ, میلے پہ وہیں بیٹھ کے لکھا. میں وہ لکھا تھا, میں انسپائر ہو گیا. میلے پہ لکھا میں نے, وہ پتہ نہیں کہ خود لے گیا تھا. اس میں تھا کہ میلے پہ آتا ہے, یہ آتا ہے, فلانا آتی ہے. باقی میں واورولہ چلتا ہے, تو وہ کوڑا جو ہے نا, وہ کوڑے کا واورولہ بنتا ہے, کوڑے کا, کاغذوں کا, جو میرا ختم ہو چکا, چلے گئے لوگ. تو ہوا چلی ہے تو کاغذوں کا ٹکڑا جو ہے نیچے واورولہ بن گیا نیچے. پھر رہ میں نا اسپائرل میں گھومتے کاغذ, کوڑا چوڑا جو ہوتا ہے. تو میں کہ وہ میلہ ہے. وہ بڑے حیران ہو, نیچ کہتے ہیں تو نے بڑی سی بات کی. میں کہ میلہ وہی ہے. اب وہ بات کریں, بگولا جو بن جاتا ہے, بگولا بن جاتا ہے, بگولا میلہ ہے. ہوا کا, ٹھیک ہے نا. شروع تو بکواس ہے, لیکن بگولا میلہ ہے اصل میں. اس میں چیزیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ, کاغذ پھینکے, جو بھی کر گئے, کچرا جو بچ جاتا ہے, کچرا جو ہے وہ میلہ ہے, کچرا میلہ ہے. وہ نہ لے گیا میری نظم کو. میں نے اس کی کاپی نہیں کرائی, غلطی مجھ سے بھی ہے کہ میں نے دے دی اس کو, اٹھا گیا ایسے ہی میلہ کر کے دے دی اس کو میں نے. تو شاید میں نے سنا ہے کہ چھاپا تھا لیمون میں سے کبھی کانٹیکٹ نہیں ہوا. پروفیسر سے مر گیا وہ, تو مجھے کوئی میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہوتا ہے بھائی ایک ہی سیٹنگ میں وہ امریکن سینٹر میں. تو وہ کیا نظم تھی, نظم کا عنوان ہی یہ تھا بگولا, یا عنوان اس کا تھا میلہ جو انگریزی کیا کہیں گے, کارنیوال فیسٹیول. کارنیول اس کا تھا, نظم تھی اس کی. تو میں نے بھی نظم لکھی, آدھا نظم تھی میری. تو بگولا تھا وہ میلہ کر کے میں نے میلے پہ لکھ دیا انگریزی میں. تو وہی بیٹھے میں نے کہا, پھر میں نے یہ چنگیز ساتھ ہی بیٹھا ہوتا. میں نے کہنا پڑھ دے یار. میں پڑھا مجھے میری اس کے بعد میری باری. انہوں نے کہا پتہ نہیں بڑا کوئی فنکار آدمی لگ رہا ہے, کوئی بڑے شڑے بال شال اس کے لیے. تو اس نے خود ہی مجھے بلا لیا پاس کی, پڑھا لکھا بندہ تھا کہ میں جاہل آدمی ہوں, میں کہاں سے پڑھا لکھا آدمی ہوں. وہ بٹھا لیا. اس کے بعد میری باری آئی, میں پڑھنا شروع ہو گیا. وہ جب وہ بابا پھڑ گیا, انہوں نے کہا یار میلے کی بات تو اب ہو رہی ہے. وہ واقعی بہت ہارڈ ٹچنگ ہے نا, کہ آپ نے اس کو جیسے ٹچ دیا ہے کہ ایک تصور آ جاتا ہے نا, امیجنری بن جاتی ہے کہ جی آپ جیسے ہی کارنیوال کوئی فیسٹیول ختم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں دیکھ لیں کیا کہ کچرا بنا ہوا ہے, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں بھاگ کے. ارے بات یہ وہی ہے, کہانی ساری بات یہ وہی ہے کہ اصل میلہ تو یہ ہے, آپ کی ساری تہذیب, ثقافت, آپ کی سویلائزیشن ساری وہاں ختم ہو گئی. جتنی پڑھی پڑا ہوا ہے نا, وہ میلہ ہے. وہ جو دوسرا جو ریٹرک تھا سارا, وہ ہاؤ ٹو ڈو دس میلہ یہ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے,
وہ گھوڑے چڑھتے وہ نہیں میلہ، وہ میلہ نہیں ہے، اصل میلہ تو یہ ہے، اصل یہ ہے، اصل یہی ہے، اصل یہی ہے، اصل بات یہی ہے۔ تو اب کچھ لکھا پھر، چلے یہ تو شاعری ہو گئی، کچھ یاد ہے آپ کو نظم وغیرہ یا اب یاد نہیں ہے؟ ایک نظم مجھے یاد ہے، میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، جب دیکھو وہی وہ تو کہہ تو کی کہتا اور کر، چلے ٹھیک ہے نا سر، سنا دیں، تو میں نے یاد اچھی ہے چیز تو اس جب نے، بھی سنائی جائے اچھی ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے، مطلب ہے کہ اس کا عنوان ہی وہی ہے، یہ مطلب صوفیوں کی بات ہے کہ آپ بات کریں سر، آپ سنائیں بچے۔ ستوں سر بسنتی، ستوں سر بسنتی، ستوں سر بسنتی، چیڑے لائی آگ چنگاری چمٹے سی، ستوں سر بسنتی، ایسی کچھ مجھے بیچ میں بھول رہا ہے۔ خیر ہے، جتنی آ رہی ہے وہ سنا دیں، ستوں یاد آ سر جائے۔ بسنتی، چیڑے لائی، چیڑے لگی آگ چنگاری چمٹے سی، چیڑے لگی آگ چنگاری چمٹے سی، ناچا نا تو اس کے چیڑے کے چمٹے کے آگ لگے۔ کوئی ایسے نہیں، آپ بس سنائیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے نا۔ ستوں سر بسنتی کمن، ہاں، ستوں سر بسنتی کمن کیر اندر لائی، کمبل کے چابی لائی، چیڑے لگی، چیڑے پکڑی آگ چنگاری چمٹے سی، لگا میرا انیا تائی، سچے سر بسایا ملایا سچی یار اڈیکن، سخی یار اڈیکن، سچے سر بسایا ملایا، سنگن کنگرو ہو گئے حق اللہ تہ حق اللہ۔ یہ سچو سر بسنتی، سچوں سر بسنتی، نہیں سر سے ستوں سر بسنتی، سات ستوں سر بسنتی کمن کے اندر چابی لائی، کمن کے اندر بڑی چابی لگی، تے چیڑے پکڑی اگ چنگاری چمٹے سی، چمٹا بجا رہا تھا نا، لگ گئی، چیڑے پکڑی اگ چنگاری چمٹے سی، لگا میلا انیا تائیں، سچے سر ملایا سچی یار سخی یار اڈیکن، سنگل کنگرو ہو گئے، میں سنگل کنگرو ہو گئے، سنگل پائی تمال حق اللہ حق اللہ، یعنی اللہ کی جو ہے وہ مجھے ایک تاثر سا بنتا ہے، پر سمجھ آ رہی ہے وہ ساری چیز جو ہے یہ، کیونکہ مجھے یاد نہیں آ رہی تھا تو ممکن ملا دی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ مجھے مطلب میں شاعری آزاد کرتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ آپ کا ایک ایکسپریشن ہے، میں بندی شاعری کرتا ہوں، بندی شاعری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ردم میں ہونی چاہیے بس۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آج کل کیا سوچ رہے ہیں زیادہ تر ہر وقت اس اسٹیج پہ جو ہے جہاں آپ نے ساری اچیومنٹ کر لی، لائف اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے آپ کا ہو گیا، یہ سارا وہ ہو گیا۔ نہیں ایکچولی میرے جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے یہ خرم ہے، مہدی ہے، ابھی یہ جایا تھا مہدی، یہ میگی میرے ساتھ، یہ سارے یہ آتے ہیں میرے پاس، جی، اور آتے رہتے ہیں کنٹینیو آتے ہیں۔ یہ میری اچیومنٹ ہے، مطلب کہ واٹ ایور آئی سے یہ اور سنتے ہیں میری بات۔ خرم تو جو میں کہتا ہوں کرتا، میں کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا سر سے، کہ نہیں جی آپ کئی اس کو تو 7-8 سال میں ایسا ہو گئے رہتے، تو یہ اب میں نے پھر اس کو کوشش ہی کر دیا ہے کہ یہ میری چرشت ہے۔ جو اسٹوڈیو والی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بناؤ، میں کہ کبھی غلطی نہ کرنا، جو آرٹسٹ جو ہے، جو اسٹوڈیو کا اونر جو ہے وہ کہہ کے بناؤ، کیوں کہ یہ بکتا ہے، یہ کبھی نہ کرنا، تو نے جو اگر بنا دیا تو وہ ختم ہو جائے گا، تیری ایکسپریشن ختم ہو جائے گا، کوئی لوگوں نے نہیں کہنا کہ یہ خرم نے کیتا ہے، نے کہا جی کسی نے کیا چیز کیتا ہے۔ ہاں کیا بات، دیکھو نا یہ بات بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کسی نے کہا تو کیا تیرا ایکسپریشن کیا ہے، خود سے کیا کیا، خود کیا اس کی اپنا کرتا ہے، اس کی یہ سوشل پولیٹیکل بات کرتا ہے، لیکن کمال کی ہاں بات میں نے ہے۔ دیکھا ہے اس کا، اس کا آپ نے کام دیکھا ہو، کام میں نے وہ پچھلی دفعہ انٹرویو جب اس کے تعارف ہوا تھا اس میں وہ اس کی جو ورک تھا نا، نہیں جی بات دیکھا جائے ایسی بات کرتا ہے، وہ سیکٹیرینزم کے اوپر بہت زیادہ اس کی بڑی نظر ہے، اور یہ بالکل خاموش طبع لڑکا ہے بالکل، اور چپ پر ہی کام کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تو یہ تیرا اسٹوڈیو تیرا ہی ہے، سب کچھ جو مرضی یہاں کر، ادھر پھر جو مرضی کر، تو یہ انسپریشن میرے سے لیتا ہے بہت زیادہ۔ آپ سے کافی لوگ جی سیکھتے ہیں، میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، وہ ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ یہ ابھی جو میگی جو آپ میگی ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے، ابھی تک میرے پاس آتا ہے، اور
कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है, गप शप सुनेगा, पिक्चर रहता है, बस को इधर ही शुरू हो जाता है। अभी भी इससे एक पेंटिंग बनाई है, स्कल्पचर पेंटिंग ड्राइंग की है, तो उसको मैंने कहा कमाल तूने कर दिया, अभी आया यहाँ। चले बस ये पूछने के लिए कमाल क्या किया मैंने इसमें। अच्छा अच्छा। इसकी बीवी भी, ये फातिन जो मेरी स्टूडेंट है, वो दोनों स्टूडेंट है ये मेरे, फातिन, तो वो भी ऐसी आती है, डूडलिंग करती है, कीड़े कीड़े मार मार के ऐसी ना, फिर वो पूछती नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे पता लग जाता है ऐसे किया क्या है इसने। तो ये सही। दोनों मियाँ भी बहुत, दोनों खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, और इनका काम भी बड़ा, घर में पूरा घर आर्ट है इनका, बस आर्टिस्ट लोग। हाँ ऐसे ही शुरू से ऐसे ही अच्छा है। सर, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आप आजकल क्या ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादातर सोच में क्या रहा है? आर्ट के हवाले से सोच रहे हैं, मुल्क के हवाले से सोच रहे हैं? नहीं, अपने मैं बारे तो में सोच एक्चुअली रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता ही नहीं हूँ, पॉलिटिक्स झूठ होता है, ठीक। पॉलिटिक्स जो है ना हाँ, वो ठीक। मेरा झूठ है। अच्छा, आप बताएं क्या सोचते हैं? मैं तो पॉलिटिक्स को लाते ही नहीं हूँ अपने उसके ठीक है, अंदर। छोड़ दें। जो भी मैं बकवास सारा खाऊंगा। तो ये है कि मैं चूँकि आजकल ये बीमारी में हूँ, तो ये अब मैं सब ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब मेरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई तकरीबन, ये ना जिसमें एक्टिव होता हूँ बहुत ज़्यादा, ये करना वो करना फलाना करना, मैं फिर लगा रहता हूँ। ये सारे मैंने अभी बनाए हैं, रिसेंटली बनाए ये छोटे मोटे काम जो है ना ये, अच्छा, और ये मैं क्या कहते हैं, मतलब उसको यानी आप आजकल आर्ट के बारे में ही सोच रहे हैं? मैं सोचता ही आर्ट के बारे में है, सुबह उठते हैं आर्ट और रात सुबह सोते हैं। शाम आर्ट। हालांकि मेरी बीवी आर्टिस्ट है, बहुत मशहूर आर्टिस्ट, अच्छी आर्टिस्ट है वो, नाम बता दें। तस्लीम अब्बास नाम है, और वो रहती है यहाँ पे, आजकल उसका वो ऑपरेशन हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो वो यहाँ पे रहती है, क्या कहते हैं, मलीगाला में उसका अपना घर बनाया हुआ, फार्म हाउस है उसका, बड़ा खूबसूरत घर बनाया उसने। तो मेरी उससे, क्योंकि वो दूर है, एक तो नंबर 1 दूर है, वहाँ से आना जाना मेरे लिए बहुत मुसीबत है। यानी इमरान खान का अगला टिब्बा जो है इसके पास है, इसकी टब्बे की इसे घर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। फिर ये कि मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्या कि हम, अब जैसे आप आ गए, मिलने जुलने आ गए, सब लोग आ जाते, ये सेंट्रल, हाँ नहीं, ये ज़रा सेंटर्ड है ना, और इजी टू रीच है ना। और ये मेरे दोस्त है, मेरा इसका ओनर जो है, पैसे नहीं मांगता मेरे से, ये मैं भेज देता हूँ, मैं नहीं मांगता पैसे मेरे से। आजकल कहता नहीं, जेकर तेरे को मंगने नहीं पैसे, तू तो ऑपरेशन तेरा उंजी हुआ है, तू पुट्ठा हुआ है। मैं कहा डॉक्टर है खुद भी, मैं कह नहीं जी ये गल नहीं है, किराया होता है। तो मैं, उसका बेटा बड़ा प्यारा है, उसको इतना प्यारा बेटा उसका, वो इंजीनियर है, तो वो कहता बस मैं मुझे भेज दो, मैं इसको दे देता हूँ बगैर रसीदों के। मैंने कभी आज तक उसे रसीद ली नहीं है, कभी नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक। ही इज ए नाइस मैन। नहीं, आप खुद नाइस है ना, इस वजह से। वो बहुत प्यारा आदमी है, नेक आदमी।